مفتی صاحب اور اہل علاقہ کے تمام دوستوں بخشش کا بس یہی سامان ہے ہوتی ہیں، ان میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن آج ایک منفرد محفل میں منفرد بنیاد پہ بنی ہے، آج ہم نے رکھی ہے، لیکن اگر حقیقتاً ہم دیکھیں تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی تپ دوڑ کے اندر اتنا، اور صورتحال ایسی ہے کوئی ایک شخص کسی کی براہ راست مسلسل امداد نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر کسی کے اتنے اخراجات، اتنے لین دین کھلے ہوئے ہیں کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ لہٰذا ہم نے 1400 سال پہلے جب نظر دوڑائی، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو دیکھا کہ وقت شہادت ہے، لیکن وہ پانی پینے کے بجائے آپ نے سنے ہوئے ہیں یہ واقعات کہ وہ دوسرے اپنے ساتھی کو دینا گوارا کر رہے ہیں کہ مجھے چھوڑو، آپ اس کو دو۔ اس کے پاس گیا، وہ سارے شہید ہو گئے۔ امداد کرنے کا طریقہ ہی بدل گیا۔ اگر کوئی ایک صابن کی چکی بھی دیتا ہے کسی کو تو اس کی پکچر نکالے گا، وہ اگلے دن اپلوڈ، آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ مقصد تو یہ ہوا کہ آپ اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو صابن دیا، آپ نے اس کو دال دی، یا آپ نے اس کو چاول دیا ہے کہ اس کے گھر کے اندر چولہا نہیں جل رہا، تو کم از کم آپ کے اپنے جو ساتھی ہیں، جو رکن ہیں آپ کی فاؤنڈیشن، ان کو بھی علم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے کس کے ساتھ مدد کی ہے۔ آپ نے اپنے اس کو بلانا نہیں، آپ مدد کے لیے کیا پاؤ ہم آپ کو راشن دیں گے، آپ کی مدد نہیں۔ جب آپ کے پاس ایک بندہ آ گیا، اس نے بتا دیا، جیسے ایک ساتھی آتا ہے کہ جی فلاں بندہ ہے ہمارے محلے کے اندر، ہماری فیملی کے اندر، وہ واقعی مستحق ہے، وہ بندہ، ہم نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ جو مستحق ہوتا ہے اس کی شناختی کارڈ کی کاپی لیتے ہیں، لیکن وہ کاپی صیغہ راز میں رکھی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حکومت نے اتنی سختیاں کر دی ہیں کہ اگر آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہوگا تو کل آپ کے پاس مسائل آپ کے لیے بن جائیں۔ وہ ہم صرف فوٹو اسٹیٹ لیتے ہیں اپنے ریکارڈ میں رکھنے کے لیے، جو صرف 2 سے 3 بندے وہ ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بندہ ریکارڈ دیکھ سکتا ہے، کوئی بندہ اعتراض کر دے کہ جی آپ نے پیسے لیے، آپ کے پاس پیسے تھے، آپ لوگوں نے خود کھا لی، ویسے بندے کو دکھانا مجبوری بن جاتی ہے، یا گورنمنٹ ریکارڈ مانگتی ہے تو بندہ اس کو پیش کرے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ وہ چیز نہیں دیکھ سکتا کہ کس کو دیا ہے کس۔ اور پھر ہم نے محسوس ساتھی مقرر کیے ہوتے ہیں جو اس کے گھر تک راشن جا کے پہنچا کے آتے ہیں، تاکہ اس کے پڑوسی کو بھی نہ پتہ چلے، اس کے گھر کے اندر دروازے پہ دے کے آ جائے۔ کیونکہ انسان چاہے امیر ہو یا غریب، اس کے پاس کھانے کے لیے ہے یا نہیں ہے، اس کی عزت نفس ضرور ہے، چاہے وقتی طور پہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے دل اور ضمیر کو ایک ٹھیس تو پہنچتی ہے۔ اور ہم اگر نیکی کرنے کے بجائے دوسرے کو دکھ دے کے آ جائیں تو اس نیکی کا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں۔ اس بنیاد پہ ہم نے یہ نظام قائم کیا۔ الحمدللہ ہم تعاون کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے۔ ہم ہیں تب بھی یہ کام ہوتا ہے، ہم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تب بھی یہ کام جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ہم نے بہت سارے پروسیس اور بھی رکھے، جیسے ہم نے پہلے آغاز کیا بیوہ یتیم غریبوں کے ساتھ امداد کرنے کا، اس کے بعد دوسرا قدم ہم نے اٹھایا دینی مکتب کھولنے کا۔ اب یہاں پہ استاد محترم بھی موجود ہیں اور دیگر آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو، آپ کی تقریباً جو کراچی میں رہتے ہیں وہ تقریباً کالج یونیورسٹیوں سے ان کا واسطہ ہے، یہاں آپ بیٹھے ہیں ان کا نہ بھی ہو، وہاں سب کا واسطہ ہے، وہاں ان سے آپ لوگ میری بات کی تصدیق کروا سکتے ہیں کہ جب طالب علم یونیورسٹی اور کالج کے اندر پہنچتا ہے تو وہاں پہ صرف وہ علاقے والے، وہ جان پہچان والے لوگ نہیں ہوتے، وہاں پہ صرف کسی ایک مکتبہ فکر یا کسی ایک مذہب کے لوگ نہیں ہوتے، وہاں پہ ہر مذہب اور ہر مکاتب فکر کا بندہ آپ کو ملے گا۔
ہر نظریے کا بندہ ملے گا، اور وہ پھر بندے کو دیکھتے ہیں یہ کسی گاؤں سے آیا ہے، کسی دیہات سے آیا ہے، کس اسکول سے پڑھ کے آیا ہے، پھر اس بندے کے ساتھ دوستی یاری کرنے کے بعد اس کے نظریات پہ حملہ کیا جاتا ہے، اور حملہ براہ راست نہیں کیا جاتا کہ ہم کہیں گے جی ہمیں کوئی براہ راست آگے کہ ہم حتم نبوت نہیں مانتے تو ہم اس کا سر نہ توڑ دیں، نہیں، وہ اشکال ڈالیں گے آپ کے ذہن میں، وہ سوالات ڈالیں گے، وہ صحابہ اہل بیت کے بارے میں، وہ آپ کے توحید کے بارے میں، آپ کے عقائد کے اوپر سوال ڈال کے آپ کے ذہن کو جھنجھوڑ دیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے ہمارے پاس مطالعہ ہوتا نہیں ہے، ہم نے ناظرہ قرآن پڑھا ہوتا ہے، مولوی اور قاری کی بات ہے تو ہم پہلے باغے ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ جب اشکال ڈالتے ہیں تو وہ سوال ہمارے ذہنوں میں پختہ ہو جاتے ہیں، جب پختہ ہوتے ہیں تو ان کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا، جب جواب نہیں ہوتا ان سوالوں کا تو ہم اس شخص کے سامنے ہم لاجواب ہو جاتے ہیں۔ جب انسان لاجواب ہو جائے تو اس کے بعد دوسری کی بات ماننا مجبوری بن جاتی ہے، اور پھر وہ جو ذہن سازی آہستہ 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 کر کے انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، جب انسان کالج یونیورسٹی سے فارغ ہو کے نکلتا ہے تو اس کے وہ پھر عقائد اور نظریات نہیں ہوتے، وہ بالکل اسلام کے مخالف سمت پہ، خود کو مسلمان کے مخالف سمت پہ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، آپ پرنٹ میڈیا پہ دیکھیں، یہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ براہ راست کوئی مخالفت نہیں کر رہے ہوتے اسلام کی، اور ذہنی طور پہ بھی یہ اسلام کی مخالفت نہیں کر رہے ہوتے، یہ اپنی طرف سے ایک اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے علم اور ان کے ذہن کے اندر اتنا کچھ ڈال دیا گیا ہوتا ہے کہ وہ اسلام سے بالکل مخالف سمت چلنے لگ جاتے ہیں۔ تو دینی مکتب کھولنے کا ہمارا صرف یہ مقصد ہے کہ جو آنے والا ہمارا مستقبل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، اگر یہ کسی کالج یونیورسٹی اور کسی کام کے حوالے سے یہاں سے باہر جائیں تو کم از کم اگر کوئی سوال، کوئی اشکال ان کے ذہن میں ڈالے اور ان کے ذہن پہلے سے اتنا پختہ ہو کہ اس کو دندان شکن جواب دیں کہ دوبارہ وہ اس کے قریب نہ آ سکے، اور اس کے جو ساتھی اس راستے پہ چل چکے ہوں ان کو واپس وہ اپنی پٹری پہ لا سکے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ اور دوسری بات یہ جماعت کے ساتھ چلو اپنی جگہ پہ، لیکن جب آپ اس پلیٹ فارم پہ آ جاؤ گے یہاں پہ سب ایک ہو جاؤ، یہاں پہ کوئی سیاسی جماعت نہیں، کوئی مذہبی جماعت نہیں، کسی مکاتب فکر کی بالخصوص تشریح نہیں، یہاں پہ صرف فلاح انسانیت کے کام کی نیت سے آپ آؤ، یہاں پہ کوئی یہ نہیں کہ کسی جماعت کی پروموٹ کرنے کے لیے یہ نظام چلاؤ یا کسی جماعت کی تشہیر کے لیے اس کا سہارا لو، نہیں، کوئی بھی ہے، میں ہوں یا دوسرا بندہ، اس کو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ جو بندہ ایسا کرے گا ہم نے پہلے دل سے کہا ہے اس کو، ہم کہیں گے بھائی آپ یہ کام کرو، اسی جماعت میں جا کے آپ کام کرو، آپ یہ نام استعمال نہیں کرو، کیونکہ یہ کسی ہم نے سیاسی مقصد کے لیے نہیں بنائی، ہم نے خدمت حل کے لیے یہ پیغام عام کرنا ہے کہ آپ خدمت حل کرو، وہ سیاسی کام اس سیاسی پلیٹ فارم پہ جا کے کرو، آپ کو اجازت ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ہمارا آپ کے پاس آنے کا یہ مقصد یہی ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بات